جزاکم اللہ احسن الجزا۔ امیر محترم کے قیمتی تاثرات کے بعد آخری مرحلہ ہمارے اور آپ کے درمیان اور آخری خطاب کا بچا ہے۔ میری مراد اس سے جامعہ کے صدر باوقار فضیلت الشیخ قاری نبی الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح اور کلمات پیش کریں، اور ساتھ ہی امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ اور بھیونڈی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور ناظم عبدالحمید بھائی اور مولانا مطیع الحق صاحب سلفی کی شال پوشی بھی کریں اور دعائیہ کلمات سے بھی نوازیں۔ بارک اللہ فیکم۔ میں گزارش کروں گا امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ اور عبدالحمید بھائی، مولانا مطیع الحق صاحب سلفی بھی اچھا نہیں لگ رہا وہیں دے دیں۔ ہاں صحیح ہے کہ نہیں، پہنا دیجیے، دیکھا دیں گے، دینا تو ہر کوئی دے دیتا ہے۔ پھر اس سے بھی ان کو ہاں تکلیف ہوگی۔ نہیں کچھ نہیں تکلیف ہوگی، ان کا مقصد بالکل پہنائیے، تھوڑا سا پہنا دیں گے، آپ بزرگ ہیں جماعت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ اس کو شاد برکت کی وجہ سے ہم لوگ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ جی دے یہ لے لیجیے عبدالحمید بھائی آئیے۔ یہ لے لیجیے مولانا مطیع الحق صاحب۔ چلیے اس کو بڑی خوبصورت اب اس کے بعد قاری صاحب کا آخری خطاب ہوگا، اسی پر مجلس کا اختتام بھی ہوگا، اور پھر فوراً نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ تمام احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، بلا کھانا کھائے کوئی بھی آدمی یہاں سے اپنے گھروں کو واپس نہ جائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، صدر جامعہ رحمانیہ قادویل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا آپ کا معاملہ ہے، وہ لوگ کہہ کے چلے گئے، سب ختم، اب رہ گیا میں، ہمارے بچے رہ گئے۔ بغیر تمہید کے بات کروں کیوں ظہر کا وقت دیری ہو جائے گی۔ میں ہمارے یہاں ڈومریا گنج کی طرف سے ایک حاجی صبر آتے تھے، ہمارے ان کے پڑوسی، اور بہت پکے، سمجھے کہ نہیں، بہت ہمارے ماحول میں رہے، کوئی بدلا نہیں آدمی۔ ایک مثال دے کہ آپ سے میں کیا کہنا چاہوں سمجھ جاؤ، اس کے بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کی دوسری شادی سے پہلی بیوی بچے الگ ہو گئے، تو کل ان کے یہاں میں بیٹھا تھا، پہلے بیچارہ بہت غریب تھا، محمود، اللہ نے اس کو بڑی دولت دی ہے، تو کتنے آفس بنایا، قریب 18 لاکھ روپیہ لگا کر کے آفس، وہاں پر بیٹھ گیا، بہت سختی سے بلایا۔ میں نے کہا تم شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اولاد نیک دی ہے۔ تو بتانے لگا کہ میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے 5 کو الگ کیا ہے۔ ہم کہا تو بیوقوف لڑکا ہے، بال سفید ہو گئے تو سب۔ کہا کر سے ہمارا بہت فائدہ۔ ہم کہا کیوں؟ کہا میں نے 5 کو الگ کر دیا، 5 کماتے ہیں الگ الگ، ایک مجھ کو 50,000 دیتا ہے، سنو کل شام کی بات ہے، ایک کوئی مجھ کو 20,000 دیتا ہے، کوئی مجھ کو 10,000 دیتا ہے، کوئی 5,000 دیتا ہے۔ ہم بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ہم ہیں۔ تو مثال میں اپنے بچوں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا جس کو کہتا ہے سینہ اونچا ہو گیا، الحمدللہ۔ لوگوں کے 2-4 بیٹے ہوتے ہیں تو ان کا فخر ہوتا ہے، ہاں ہمارے ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک گن ڈالو کتنے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ گن ڈالو تو کتنے ہیں۔ میں یہ دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو درس دے رہا ہوں، یاد رکھو، جو ہمارے بچے مدرسے میں الف ب نہیں پڑھا، ہمارے مدرسے میں چائے پی کے نہیں گیا ہے۔ ہم بھیمنڈی عبدالحمید بھائی سے ایک چیز سیکھ کر کے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، ایک گلہ جو ہوتا ہے بچوں والا نا، پیسہ جمع کرنے کا، بھیمنڈی میں بہت اچھا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، تو ہم نے تقسیم کیا۔
کچھ نہیں تو الحمدللہ کم سے کم 200 ڈبے ہمارے ہیں. ہر ڈبے سے کسی میں 500، کسی میں 1000، کسی میں 5000، کسی میں 3000 ہر مہینہ آتا ہے الحمدللہ. سمجھے کہ نہیں؟ ہم کو کسی بچے پر کچھ بھی زور نہیں دینا ہے تم مجھ کو اتنا دو، نہیں، اس میں کوئی چکر نہیں ہے. ہمارے جو بچے بھائی ہمارے قریب میں رہتے اصلاح کے الحمدللہ دیکھو موٹے موٹے سب بیٹھے ہیں، ہمیشہ ادارے کا تعاون کیے ہیں. میں تو اپنے ہر بچوں سے امید رکھتے، ایک دو سے نہیں، ہر بچے سے امید رکھتے ہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچوں کو نہیں بھولتا ہے، ہم تو نہیں کہیں گے بچے اپنے باپ کو نہیں بھولتے، الٹا ہو جائے گا، نہیں، آج وہ دور نہیں. ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے باپ اپنے بچوں کو یاد رکھتا ہے. اسی طریقے سے ایک ادارہ اپنے سارے بچوں کو گنتی کر کے رکھتا ہے، اسی کے نتیجہ ہے کہ نہیں. یہ آج جو محفل سجی ہوئی ہے اتنی بڑی، یہ عزیزم ہمارے عبداللہ رحمانی، رضوان رحمانی اور اس کا کتاب میزان، یہ لوگ مل کر کے بہت کوشش کی. یہ بیچارے یہاں سے دلی تک گئے کوئی بھاگ دوڑ کر کے، انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا. جتنے آج یہ کمل کے پھوئے، بھاجپا والا کمل نہیں، دیکھنے والا خوبصورت کمل جو ہوتا ہے، سب کو اکٹھا کیا. ہمارے ان بچوں نے سب کو کتنی محنت کیا ہے، کتنا فون کیا ہے. تو بہرحال آج یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے ماحول و سماج میں کہ جو آدمی جہاں سے نکل کر کے جاتا ہے اس جگہ کو، ارے پاگلو تم لوگ دیہات پر رہنے والے ہوگے، تم اپنی بھینس بیل کو کہیں بھی دور لے جا کے چھوڑ کے چلے آؤ، شام کو اپنے گھر آ جاتا ہے کہ نہیں ہو، آتا ہے کہ نہیں. تو یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. جب بھیڑ بکری دور سے بغیر بولا ہوئے اپنے گھر آ جاتی ہے، تو ایسے ہم لوگ اپنے مرکز کو بیٹا کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یاد رکھنا. کیا حال ہے سرفراز صاحب، صحیح ہے کہ نہیں؟ جب میں نے کہا کہ جو ڈبے کے اندر 5 10 روپے اتنا آ جاتا ہے، ہمارے بچوں کے لیے نہیں، تم لوگوں کے مادر علمی ہے. واللہ اگر ہمارے ایسے بچے اور جو ہماری دور دراز سے آئی ہیں بچیاں خدیجہ کے اندر، وہ جس 4 دیواری میں رہتی ہیں وہاں رہ کر کے تھوڑا روزانہ نکالتے جائیں، تو آپ کے ادارہ، واللہ میں اپنے آپ کو آج بہت مالدار، اللہ جانتا بہت مالدار سمجھ رہا ہوں. ابھی کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے آج میں اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھ رہا ہوں. کیوں؟ آج ہمارے بچے اتنے ایک دوسرے سے تعاون کر کے آج اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیں تو ادارہ مضبوط ہو جائے کہ نہیں مضبوط ہو جائے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے بچے کہیں بھی رہیں دنیا کے اندر، ایک سنت مت بھولنا. اور کون سی سنت ہے؟ میری آرزو یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہے گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. یاد رکھو میرے عزیزو، کسی ارے گہرے کو تم مت دیکھنا، تم دیکھنا تو جو سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے اور جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کو دیکھنا. میری آرزو یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہے گزر ہوں مجھے. بیٹا آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے علماء میں بہت ضرورت ہے. آج دیکھو، ابھی میں کہتا ہوں جو ماحول دینی تربیت ہمارے ادارے میں ہے، میں ہر جگہ دیکھ کے مجھ کو کہیں نہیں ملی. یاد رکھنا. تو تم لوگ خوش نصیب ہو جو یہاں سے پیدا ہوئے ہو تعلیم کے ذریعے سے. اور اداروں میں جا کے دیکھو، صحیح ہے کہ نہیں عبدالرحمن مدنی صاحب؟ ابو میزان تجربہ کیا ہے کہ نہیں؟ اور اداروں میں جو بھی ابھی ماحول ہمارے ہاں کرتے، ہم اس کے بڑے مخالفت کرتے ہیں. مجھے عبدالحکیم بھی بولتے ہیں، مولانا الطاف بھی جلی کٹی سناتے ہیں سب کو. لیکن میں جانتا ہوں ابھی بھی ہمارے ہاں ہر جگہ کے حساب سے بچے بہت اچھے ہمارے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر تھوڑی سی گندگی کیوں گل میں لگی رہے وہ بھی صاف کرو. تو ہمارے ہاں میرے عزیز بچوں اچھا ماحول بناؤ، اور جہاں جہاں ہمارے بچے جائیں گے یہی تو ہماری کمائی ہے. سب سے بڑی کھیتی ہماری یہی ہے کہ جہاں رہیں گے ہمارے بچے دین کو پھیلائیں گے. ہم سے مالدار کون ہوگا؟ ادارے کا نام ہوگا نا. کون ہے؟ رحمانیہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں تو لوگ اچھا آسن لیتے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا اپنے بچوں سے کہ بیٹا کہیں بھی رہیں آپ لوگ، جس طریقے سے اپنے بڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے، وہاں اپنے اداروں کو نہیں بھولنا چاہیے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ چلو اللہ اچھا رکھے ہمارے بچوں کو. اللہ رب العالمین ہمارے بچے اتنی دور دراز سے ادارے کی محبت میں ہے، اللہ محبت قائم رکھے.
اللہ بچوں کے دلوں کے رشتہ داری کی اہمیت کو پیدا کرے، اور اللہ جہاں بھی ہمارے بچوں کو رکھے یہ اللہ دین کے داعی بنا کر، پیسے کا نہیں دین کے داعی بنا کر کے اللہ تو ان کو رکھ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آج بیٹا کہیں بھی جاؤ شادی بیاہ کے خرافات بہت ہوتی ہے۔ ابھی وہ لڑکا کہہ رہا سرفراز کی نہیں کہ وہاں جاؤ وہاں بھی امتحان ہے، ہمت کا مظاہرہ کرو، کسی شادی میں جاؤ اگر غیر شرعی کوئی چیز ہے بائیکاٹ کرو، سمجھاؤ نہیں مانتے بائیکاٹ کرو۔ اللہ رزاق ہے، مالدار اللہ رزاق نہیں، کون ہے رزاق؟ اللہ رزاق ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہمارا طریقہ ہے ایمان کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ سماعت فرما رہے تھے صدر مجلس سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اخیر میں اپنے تمام شرکاء کا، حاضرین کا، سامعین کا، بالخصوص معزز علماء کرام کا، اور خصوصی طور پر اپنے تمام ابنائے قدیم فارغین کا جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں، الحمدللہ 34-35 کی تعداد میں ہمارے فارغین یہاں پہنچ چکے، اور جو بچے فارغ ہونے والے ہیں ان کی تعداد آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین دین کی اور توحید اور سنت کی بھرپور خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق بخشے۔ جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں اسے اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور مزید توانائی اور حوصلہ دے کہ ہم دین کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں۔ ابنائے قدیم کے لیے ڈائری اور قلم کا جو نظم ہے، میں اس کی تقسیم کی ذمہ داری رضوان بھائی اور مولانا جاوید احمد مدنی کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ آئے ہوئے تمام ابنائے قدیم تک ان کا یہ ہدیہ اور ان کا یہ تحفہ پہنچا دے، اور وہ تمام احباب اس ہدیے اور تحفے کو قبول فرمائے اور جامعہ سے اپنا رابطہ قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دین اور دنیا کی خوشحالی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور فوراً ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کھانے پر تشریف لائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ واحسن الجزا۔ چہل پہل میں گھما دے تھوڑا۔